بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ ملک یمن پر اسد طبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کیونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبع کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبع اول یعنی پہلے بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طبع اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1 لاکھ پیدل چلنے والے اور 1 لاکھ گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طبع ہر شہر سے 10 علماء کو چن کر اپنے قافلے میں شامل کر لیتا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4000 علماء طبع کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کا ذرا بھی استقبال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر طبع کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبع نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمی کو قتل کر کے 2 اور بچوں کو بیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام ہروا یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ خیال آتے ہی طبع کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی شدید سڑان پیدا ہو گئی کہ طبع کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طبع کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے طبع کی نیند اڑا رکھی تھی کہ اچانک رات کے پہر ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوالوں کا سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طبع کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ لہٰذا جب عالم طبع کے پاس پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا تو عالم نے پوچھا، اے بادشاہ، سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طبع جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ لہٰذا طبع نے فوراً برے ارادے سے توبہ کر لی، اور ابھی عالم یہ بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طبع اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ میں ان دنوں آبادی نہیں تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، تو باقی قافلے والوں نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبع انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طبع کو یہ بات پتہ چلی تو وہ حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ کو عزت نصیب ہوگی، وہ حق کے امام ہوں گے، ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا، اس لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کے زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبع نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عرصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبع نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوا دیے، ان کی شادیاں کروائی اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبع کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔
جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبا بن اول حمیر بن وردہ کی طرف سے دو جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف: اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مور لگائی۔ طبا نے اس خط کو علماء کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات آخری نبی سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دیجیے، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچائے۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلزان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولادوں میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل حد کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ابو لیلہ انصاری خط کو لے کر مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ محمد ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے ایک تھیلا کھولا اور بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے ہاں قیام فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انہی عالم کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے طبا کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبا نے خاص کر آخری نبی کے لیے بنوایا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔